بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ عز وجل، ہم انوار شریعت پڑھ رہے ہیں۔ آج ہم انشاءاللہ عز وجل تیمم کا بیان پڑھیں گے۔ تیمم کا بیان۔ سوال: تیمم کرنے کا طریقہ کیا ہے؟ یعنی تیمم کس طرح کرتے ہیں؟ جواب: تیمم کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ اول دل میں نیت کرے۔ سب سے پہلے دل میں نیت کرنی ہے، پھر دونوں ہاتھ کی انگلیاں کشادہ کر کے زمین پر مارے۔ نیت کرنے کے بعد دونوں ہاتھ کی انگلیاں کشادہ کر کے پھیلا کر دونوں ہاتھوں کو زمین پر مارے، اور زیادہ گرد لگ جائے تو جھاڑ لے۔ اگر ہاتھ میں زیادہ گرد لگ جائے تو ہاتھ کو جھاڑ لے، اور جھاڑنے کا آسان طریقہ یہ ہے کہ دونوں ہاتھوں کے انگوٹھے کو آپس میں مارے، تو اس طرح جو ہے گرد جھڑ جائے گا۔ پھر اس سے سارے منہ کا مسح کرے، یعنی ہاتھ میں جو گرد وغیرہ لگے ہیں اس سے سارے منہ کا مسح کرے۔ وضو میں جو چہرے جتنا ہم چہرہ دھوتے ہیں پورے چہرے کا مسح کرنا ہے، یعنی جہاں سے عموماً بال اگتے ہیں وہاں سے لے کر تھوڑی کے نیچے تک، ایک کان کی لو سے دوسرے کان کے لو تک، یہ جو گولائی ہے، یہ جو حصہ ہے، پورے پر مسح کرنا ہے، پورے پر ہاتھ پھیرنا ہے۔ پھر دوبارہ دونوں ہاتھ زمین پر مار کر داہنے ہاتھ کو بائیں ہاتھ سے اور بائیں ہاتھ کو داہنے ہاتھ سے کہنیوں سمیت ملے۔ چہرے کا مسح کرنے کے بعد، پورے چہرے کا اچھی طرح مسح کرنے کے بعد، پھر دونوں ہاتھوں کو زمین پر مارے۔ اب داہنے ہاتھ کا مسح بائیں ہاتھ سے کرے، بائیں ہاتھ سے دائیں ہاتھ کا مسح کرے۔ کہاں تک کرنا ہے؟ کہنیوں سمیت، یعنی کہنیوں کا بھی مسح کرنا ہے۔ اس کے بعد داہنے ہاتھ سے بائیں ہاتھ کا مسح کرے۔ ٹھیک ہے، چہرے کا مسح کرنے کے بعد دونوں ہاتھوں کو زمین پر مارے، اور ہاتھ میں جو گرد وغیرہ لگ جائیں اس گرد سے پہلے بائیں ہاتھ سے داہنے ہاتھ کا مسح کرے کہنیوں سمیت، پھر داہنے ہاتھ سے بائیں ہاتھ کا مسح کرے۔ یہ تیمم کا آسان طریقہ ہے۔ سوال: زبان سے تیمم کی نیت کرتے وقت کیا کہے؟ زبان سے تیمم کی نیت کس طرح کریں گے؟ جواب: یوں کہے: نویت ان اتیمم تقربا الی اللہ تعالی۔ نویت ان اتیمم تقربا الی اللہ تعالی۔ اس سے اچھی طرح یاد کر لیں۔ سوال: تیمم کا یہ طریقہ وضو کے لیے ہے یا غسل کے لیے؟ دراصل جب بندہ ناپاک ہوتا ہے، یعنی جس پر غسل فرض ہوتا ہے، اگر وہ پانی پر قادر نہ ہو تو وہ بھی تیمم کرتا ہے، اس کے لیے بھی تیمم کا حکم ہے۔ اگر کوئی بندہ بے وضو ہے، یعنی اس کا وضو نہیں ہے اور وہ پانی پر قادر نہیں ہے، تو نماز وغیرہ پڑھنے کے لیے وہ بھی تیمم کرتا ہے۔ اب اوپر جو طریقہ بیان کیا گیا یہ وضو کے لیے ہے یا غسل کے لیے؟ یعنی جس بندے کے لیے وضو کرنا ضروری ہے، اب وہ وضو کے بجائے تیمم کر رہا ہے، وہ اس طرح تیمم کرے گا، یا جس کے لیے غسل کرنا ضروری ہے وہ غسل کے بجائے غسل کے بدلے تیمم کر رہا ہے، پانی پہ قادر نہ ہونے کی وجہ سے وہ اس طرح تیمم کرے گا؟ یہ طریقہ جو ہے کس کے لیے ہے؟ جواب: تیمم کا یہ طریقہ وضو اور غسل دونوں کے لیے ہے، چاہے ناپاک ہو اور پاکی حاصل کرنے کے لیے تیمم کر رہا ہو، یا بے وضو ہو اور نماز وغیرہ پڑھنے کے لیے یعنی وضو کے بدلے تیمم کر رہا ہو، دونوں کا طریقہ ایک ہی ہے، دونوں کے لیے یہی طریقہ ہے۔ سوال: اگر وضو اور غسل دونوں کا تیمم کرنا ہو تو ہر ایک کے لیے الگ الگ تیمم کرنا پڑے گا یا ایک ہی تیمم دونوں کے لیے کافی ہے؟ وضو اور غسل دونوں کے تیمم کا طریقہ تو ایک ہی ہے، دونوں میں تیمم تو ایک ہی طرح کرتے ہیں۔ اگر بندہ ناپاک ہو تو اس کے لیے ظاہر سی بات ہے جو ناپاک ہوگا اس کو جو ہے غسل کا تیمم کرنا پڑے گا۔ اب جو ناپاک ہوتا ہے اس کا وضو بھی ٹوٹ جاتا ہے، تو کیا وہ غسل کے لیے الگ اور وضو کے لیے الگ دو تیمم کرے گا، یا ایک ہی تیمم کرے گا جو وضو اور غسل دونوں کے لیے کافی ہوگا؟ بیان کر رہے ہیں، جواب: دونوں کے لیے ایک ہی تیمم کافی ہے۔
غسل اور وضو دونوں کے لیے الگ الگ تیمم کرنے کی ضرورت نہیں ہے کہ غسل کے لیے الگ سے تیمم کرے پھر وضو کے لیے الگ سے تیمم کرے، اس کی ضرورت نہیں ہے، بلکہ ایک ہی تیمم وضو اور غسل دونوں کے لیے کافی ہے۔ سوال، تیمم میں کتنی باتیں فرض ہیں؟ یعنی تیمم میں کتنی باتیں ایسی ہیں جن کا ہونا ضروری ہے، ان کے بغیر تیمم ہو ہی نہیں سکتا؟ جواب، تیمم میں 3 باتیں فرض ہیں۔ تیمم کے فرائض 3 ہیں۔ نمبر 1، نیت کرنا۔ کیا ہے؟ نیت کرنا۔ نمبر 2، پورے منہ پر ہاتھ پھیرنا، یعنی چہرے کا مسح کرنا، پورے چہرے کا مسح کرنا۔ دونوں ہاتھوں کا کہنیوں سمیت مسح کرنا، دونوں ہاتھوں کا کہنیوں سمیت مسح کرنا۔ تیمم کے یہ 3 فرائض ہیں: نیت کرنا، پورے منہ پر ہاتھ پھیرنا یعنی چہرے کا مسح کرنا، دونوں ہاتھوں کا کہنیوں سمیت مسح کرنا۔ اب یہاں سے ایک اہم بات بیان کر رہے ہیں، اگر انگوٹھی پہنی ہے تو اس کے نیچے ہاتھ پھیرنا فرض ہے۔ اگر بندہ انگوٹھی پہنا ہے تو تیمم کرتے وقت انگوٹھی نکال کر وہاں پہ ہاتھ پھیرنا ضروری ہے۔ اور عورت اگر چوڑی یا زیور پہنے ہو تو اسے ہٹا کر اس حصے پر ہاتھ پھیرنا فرض ہے۔ اگر عورت زیور پہنی ہوئی ہے یا چوڑی پہنی ہوئی ہے تو اس جگہ کو چوڑی اور زیور وغیرہ ہٹا کر وہاں پہ ہاتھ پھیرنا ضروری ہے۔ سوال، کن چیزوں سے تیمم کرنا جائز ہے؟ تیمم کن کن چیزوں سے کر سکتے ہیں؟ جواب، پاک مٹی۔ یہاں پہ پاک کی شرط ہے، اسے معلوم ہوا کہ ناپاک مٹی سے تیمم نہیں کر سکتے۔ پتھر سے بھی تیمم کر سکتے ہیں۔ اب جو ماربل وغیرہ ہوتا ہے پتھر ہی ہوتا ہے تو اس سے بھی تیمم کر سکتے ہیں۔ ریت، ملتانی مٹی سے بھی تیمم کر سکتے ہیں۔ ملتانی مٹی سے تیمم کر سکتے ہیں۔ گیرو سے بھی تیمم کر سکتے ہیں، جائز ہے۔ کچی یا پکی اینٹ، چاہے اینٹ کچی ہو یا پکی ہو دونوں سے تیمم کر سکتے ہیں۔ مٹی اور اینٹ، پتھر یا چونے کی دیوار سے، مٹی کی دیوار ہو یا اینٹ کی دیوار ہو، پتھر کی ہو یا چونے کی دیوار ہو تو اسے تیمم کرنا کیا ہے؟ جائز ہے۔ سوال، کن چیزوں سے تیمم کرنا جائز نہیں؟ کن چیزوں سے تیمم نہیں کر سکتے؟ جواب، سونا، چاندی، تانبا، پیتل، لوہا، لکڑی، المونیم، جستہ، کپڑا، راکھ اور ہر قسم کے گلے سے تیمم کرنا جائز نہیں۔ کوئی بھی گلہ ہو، ٹھیک ہے، گیہوں ہو، دھان ہو، کوئی بھی ہو، تیمم کرنا سے جائز نہیں۔ اب یہاں سے قاعدہ بیان کر رہے ہیں، اسے یاد کر لیجئے، انشاءاللہ عز و جل بہت فائدہ رہے گا۔ یعنی جو چیزیں آگ میں پگھل جاتی ہیں یا جل کر راکھ ہو جاتی ہیں، جو چیزیں آگ میں پگھل جاتی ہیں، اگر ہم اسے آگ میں رکھیں تو پگھل جاتی ہیں یا جل کر راکھ ہو جاتی ہیں، ان چیزوں سے تیمم کرنا جائز نہیں۔ ہاں، اگر ان پر گرد ہو تو اس گرد سے تیمم کرنا جائز ہے۔ دیکھیے، لوہا ہو، سونا ہو، چاندی ہو، اگر آگ میں رکھیں گے تو پگھل جائیں گے نا، تو ان سے تیمم کرنا جائز نہیں۔ البتہ اگر ان کے اوپر گرد ہے تو اس گرد سے تیمم کر سکتے ہیں۔ سوال، تیمم کرنا کب جائز ہے؟ اب بندہ صحیح ہے، پانی استعمال کر سکتا ہے، خواہ مخواہ تیمم کرے تو کیا اس کے تیمم کرنے کی اجازت ہوگی؟ جواب، جب پانی پر قدرت نہ ہو تو تیمم کرنا جائز ہے۔ جب پانی پر قدرت نہ ہو، جب بندہ پانی پر قادر نہ ہو تو اس وقت وہ تیمم کر سکتا ہے۔ بہت سخت بیمار ہے یا پھر وہاں پانی ہی نہیں ہے یا مرنے کا خوف ہے، ٹھیک ہے، تب وہ تیمم کر سکتا ہے۔ سوال، پانی پر قدرت نہ ہونے کی کیا صورت ہے؟ یعنی پانی پر قدرت نہیں، اس کی کیا صورت ہے؟ کیسے پتہ چلے گا کہ پانی پر قدرت نہیں؟ کس صورت میں ہم کہیں گے کہ پانی پر قادر نہیں ہے؟ جواب، پانی پر قدرت نہ ہونے کی یہ صورت ہے کہ ایسی بیماری ہو کہ وضو یا غسل سے اس کے زیادہ ہو جانے کا صحیح اندیشہ ہو۔ اس طرح کی بیماری ہے کہ اگر وضو کرتا ہے یا غسل کرتا ہے تو اس بیماری کے زیادہ ہونے کا صحیح اندیشہ ہو، صرف گمان نہ ہو بلکہ صحیح اندیشہ ہو، یا ایسے مقام پر موجود ہو کہ وہاں چاروں طرف 1.5 کلومیٹر تک پانی کا پتہ نہ ہو، یا ایسی جگہ
ایریا میں ہے جہاں 1.5 کلومیٹر تک پانی کا پتہ ہی نہیں، پانی نہیں نہ ہو، یا اتنی سردی ہو کہ پانی کے استعمال سے مر جانے یا بیمار ہو جانے کا قوی اندیشہ ہو۔ اس طرح سردی ہو کہ اگر پانی استعمال کرتا ہے تو مر جائے گا یا بیمار ہو جائے گا، اور صحیح اندیشہ ہے، قوی اندیشہ ہے، تب بھی وہ تیمم کر سکتا ہے۔ یا کنواں موجود ہے مگر ڈول وہ رسی نہیں پاتا، کنواں تو ہے، اب پانی نکالے گا کیسے؟ پانی نکالے گا تبھی تو تیمم کرے گا، تو وہاں کنویں کا موجود ہونا جو ہے اسی پانی پر قادر ہونا نہیں کہلائے گا۔ کنواں تو موجود ہے، پانی نکالے گا تب تو وضو کرے گا، اس لیے جو ہے اگر ڈول رسی نہیں ہے تب بھی وہ تیمم کر سکتا ہے۔ ان کے علاوہ پانی پر قدرت نہ ہونے کی اور بھی صورتیں ہیں جو بحر شریعت وغیرہ بڑی کتابوں سے معلوم کی جا سکتی ہیں۔ سوال: اگر غسل کی حاجت ہو اور ایسے وقت میں سو کر اٹھے کہ صرف وضو کر کے نماز پڑھ سکتا ہے تو کیا کرے؟ اگر غسل کی ضرورت ہے اور ایسے وقت میں اٹھا کہ صرف وضو کر سکتا ہے، صرف وضو کر سکتا ہے، غسل نہیں کر سکتا، تو اب وہ کیا کرے؟ نماز غسل تو کر نہیں سکتا، اتنا وقت نہیں ہے، اب وہ کس طرح نماز پڑھے؟ جواب: جسم پر نجاست لگی ہو تو اسے دھو کر غسل کا تیمم کر لے۔ اگر جسم میں کہیں نجاست لگی ہے پہلے اسے دھو لے، پھر غسل کا تیمم کر لے، غسل کے بدلے تیمم کر لے، اور وضو کر کے نماز پڑھ لے، پھر وضو کر کے نماز پڑھ لے، پھر غسل کے بعد نماز دوبارہ پڑھے۔ ٹھیک ہے، اگر وقت کم ہو کہ غسل نہیں کر سکتا تو غسل کا تیمم کرے اور وضو کر کے نماز پڑھ لے، پھر بعد میں غسل کرنے کے بعد نماز کا اعادہ کرے، نماز کو پھر سے پڑھے۔ سوال: کن چیزوں سے تیمم ٹوٹ جاتا ہے؟ جواب: جن چیزوں سے وضو ٹوٹتا ہے یا غسل واجب ہوتا ہے ان سے تیمم بھی ٹوٹ جاتا ہے۔ جن چیزوں سے وضو ٹوٹ جاتا ہے، غسل واجب ہوتا ہے، ان چیزوں سے تیمم بھی ٹوٹ جاتا ہے۔ علاوہ ان کے پانی پر قدرت ہو جانے سے بھی تیمم ٹوٹ جاتا ہے۔ اگر بندہ پہلے بیمار تھا، پانی کے استعمال کی قدرت نہیں تھی، اب صحیح ہو گیا، تندرست ہو گیا، پانی استعمال کر سکتا ہے، تو اب جو ہے اس کا تیمم ٹوٹ جائے گا۔ یا ایسی جگہ تھا جہاں پانی موجود نہیں تھا، اس نے تیمم کیا ہوا تھا نماز پڑھنے کے لیے، اب پانی مل گیا تو اب جو ہے تیمم ٹوٹ جائے گا۔ حاصل یہ کہ پانی پر قدرت ہو جانے سے بھی تیمم ٹوٹ جاتا ہے۔ امید ہے کہ آپ کو پوری بات سمجھ میں آ گئی ہوگی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ علم دین عام کرنے کے لیے ہمارا ساتھ دیں، ان ویڈیوز کو خوب عام کریں۔